بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ آج میری بہت بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی، اور وہ خواہش تھی پولیس کے شعبے میں جانے کی۔ اب میری وہ خواہش حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ میں نے اپنی اس خواہش کے لیے بہت سے لوگوں کی مخالفت مول لی تھی، اس سب میں کئی رکاوٹیں آئی تھیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ڈٹی رہی تھی۔ میں نے اپنے معمول کے مطابق اٹھ کر صبح سے پہلے نماز ادا کرتے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی اس نوکری کا حق ادا کرنے کی ہمت بھی مانگی تھی، اور اب میں اپنی لیڈی پولیس افسر کی وردی پہنے تیار ہو رہی تھی۔ جس قدر مجھے اس وردی سے پیار تھا، یہ وردی اس سے کئی زیادہ مجھ پر زچ رہی تھی۔ آج میرا پہلا دن تھا، تو اسی لیے دل میں جوش و جذبے کے ساتھ تھوڑا ڈر بھی موجود تھا۔ میں تیار ہونے کے بعد اپنے کمرے سے باہر آئی تو ناشتے کی میز پر بابا اور ماما ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے بابا کے چہرے پر تو مسکراہٹ آ گئی، جبکہ جب ماما کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے بس ایک نظر ڈالتے ہی سپاٹ چہرے کے ساتھ نظر ہٹا بھی لی تھی۔ دراصل ماما کبھی نہیں چاہتی تھیں کہ میں اس شعبے کی طرف آؤں۔ وہ سخت مخالف تھیں کہ میں ایک لڑکی ہوتے ہوئے پولیس کے شعبے میں نوکری حاصل کروں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ میں جو مرضی کر لوں لیکن پولیس میں نہ جاؤں، لیکن میں نے ان کی ایک نہیں سنی اور اپنی منمانی کرتے ہوئے اب پولیس کو جوائن کر چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ماما مجھ سے خوش نہیں تھیں اور ناراضگی کے طور پر مجھ سے بات چیت بھی بہت کم کیے ہوئے تھی، لیکن میں کل سے وقتاً فوقتاً ان کے غصے اور ناراضگی کو کم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی تھی، اور مجھے امید تھی کہ وہ جلد مان جائیں گی۔ مجھ سے بڑے دو بھائی تھے اور وہ دونوں مل کر اپنا بزنس کر رہے تھے، اور میں تھی کہ ایک لڑکی ہونے کے باوجود یہ کام کرنے والی تھی، تو ماما کا غصہ کرنا بنتا تھا۔ اس کے علاوہ بھائیوں کو بھی یہ کسی صورت گوارا نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ ماما کا ساتھ دیتے رہتے تھے۔ کچھ اس لیے بھی وہ جلدی ماما کو منا نہیں پائی تھی۔ اس گھر میں مجھے صرف بابا کی طرف سے ہر قسم کی آزادی ملی تھی۔ انہوں نے بڑے کھلے دل سے مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ یہ انہی کا آسرا تھا کہ میں یہاں تک پہنچ پائی تھی۔ میرا خاندان بہت پڑھا لکھا تھا۔ لڑکیاں اور لڑکے اپنی مرضی سے جتنا چاہیں پڑھ رہے تھے۔ بہت سی لڑکیاں اپنی مرضی سے نوکریاں بھی کر رہی تھیں، لیکن اب تک کوئی پولیس میں نہیں آئی تھی، تو سب کے لیے میرا پولیس میں آنا ایک انوکھی بات ہی تھی، اور مجھے اس کے لیے بہت سی کڑوی کسیلی باتیں اور ایک لڑکی ہوتے کمزور ہونے کے طعنے سننے کو ملتے تھے۔ لیکن میرے ارادے مضبوط تھے، اور بابا کبھی مجھے ان میں کمزور نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھے حوصلہ دینے کو تیار ہوتے تھے، جس سے اگر کبھی میں مایوس بھی ہوتی تو ان کی باتیں مجھے ایک نئے سرے سے ہمت دے دیتی تھی۔ مگر آج میں پہلے دن اپنی ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اپنی ماں کو ناراض چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میرے دل میں تھا کہ ماما جاتے وقت مجھے نیک تمناؤں کے ساتھ گھر سے بھیجیں تاکہ آج کا پہلا دن اپنی ماں کی دعاؤں سے شروع کروں، اور آگے مجھے اگر کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو میری ماں اور باپ کی دعائیں مجھے اس مشکل سے آسانی سے نکال لے آئیں۔ اسی لیے ناشتہ کرنے سے پہلے میں نے ماما کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی، تو پھر بابا نے بھی میرا ساتھ دیتے انہیں مان جانے کو کہا، تو وہ مان ہی گئی تھی، جس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اب میری زندگی میں خوشی کے لمحات بہت کم ہونے والے تھے۔ میں ناشتہ کر کے اٹھی تو بابا بھی میرے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آج وہ بھی میرے ساتھ جا رہے تھے تاکہ میں اکیلا محسوس نہ کروں۔ دونوں بھائی شاید اپنے کام پر جا چکے تھے، ورنہ میں ان سے بھی لازمی مل کر جاتی۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے تک بابا مجھے بہت سی باتیں سمجھاتے رہے تھے، جنہیں میں پوری دلجمی کے ساتھ سن اور سمجھ رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن میں میرا پہلا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ یہاں آج میں نے اپنے سینئر اور جونیئر سٹاف سے میل ملاقات کرتے تعارف حاصل کیا تھا، اور اس کے ساتھ میرے حوالے ان دنوں چلتے کچھ کیسوں کی فائلز بھی کر دی گئی تھیں، تو میرا سارا دن انہیں پڑھتے ہی گزر گیا تھا۔ اس دن جب میں گھر گئی تو میرے چہرے پر چھپائی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی، مگر آج میں نے ماما کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ کچن میں مدد کرنے لگی تھی، اور ساتھ ساتھ میں انہیں اپنے دن بھر کی روٹین بھی بتاتی جا رہی تھی۔ اس رات میں نے جیسے تیسے کر کے اپنے بھائیوں کو بھی منا ہی لیا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے زیادہ دیر مجھ سے ناراضگی برقرار نہیں رکھ سکے تھے۔ اس رات میں بہت پرسکون نیند سوئی تھی، کیونکہ ایک تو مجھے میری خوشی مل چکی تھی،
اور دوسرا سب گھر والے میرے ساتھ تھے، تو میں ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری بس آخری نیند ایسی ہے جو بغیر کسی پریشانی کے مجھے میسر آئی تھی۔ اس کے بعد تو شاید میں نے پرسکون نیند کو ترسنا تھا۔ میرا کام مجھے ملنے والے کیسوں کی جان پڑتال کرنا تھا اور سچ جھوٹ کو الگ الگ کرنا ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ڈیوٹی عورتوں کی جیل میں لگی تھی جو ابھی نئی اس جیل میں آئی تھیں اور بہت سی کافی سالوں سے یہاں اپنی سزا کاٹ رہی تھیں۔ میں نے ان قیدی عورتوں سے ایک فاصلہ رکھا ہوا تھا، اور کچھ میری طبیعت ایسی تھی کہ میں جلدی کسی سے گھلتی ملتی نہیں تھی، اور ویسے بھی میری نوکری ایسی تھی کہ مجھے ہر وقت اپنے چہرے پر سنجیدگی اور روب کا تاثر قائم رکھنا پڑتا تھا۔ عورتوں کی اس جیل میں ڈیوٹی لگنے کے کچھ دن تو یہاں بہت پرسکون ماحول رہا تھا، جس سے میں بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ یہاں کئی فسادی عورتیں چھوٹی سی چھوٹی بات کو لے کر جھگڑا شروع کر دیتی ہیں اور نوبت مار کٹائی تک آ پہنچتی ہے۔ پھر ان پر قابو پانا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نے جیل میں بھی دیکھا تھا کہ عورتیں مختلف گروپوں میں بٹی ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ عورتوں نے اپنے زور بازو پر باقی سب عورتوں پر برتری حاصل کی ہوئی تھی، جس سے وہ کمزور عورتیں ان کی جائز اور ناجائز تمام باتیں ماننے پر مجبور تھیں۔ کچھ عورتیں اس لیے بھی خود کو مضبوط ظاہر کرتی ہیں، بے شک وہ قتل کے کیس میں جیل میں موجود ہوں، مگر اس کا کسی افسر کے ساتھ زیادہ اچھی بول چال کا ہونا اس کے لیے سب سے اوپر ہونا ظاہر کر دیتا ہے، اور وہ پھر کسی کو بھی آسانی سے ڈرا دھمکا سکتی ہیں۔ میں نے یہ سب یہاں عورتوں کی جیل میں دیکھا تو کچھ حیران اور پریشان ہو گئی تھی، اور میں ہر نئی بات اپنے بابا سے لازمی کرتی تھی۔ تو جب میں نے انہیں یہ بات بتائی تو وہ میری پریشانی دیکھتے تھوڑا سا مسکرائے تھے، اور پھر مجھے تسلی دیتے کہا، بیٹا آگے آگے تمہیں اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، اس لیے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اب تک صرف عورت کا ایک ہی پہلو دیکھا ہے، اسی لیے تمہیں عجیب لگ رہا ہے، مگر تم دیکھو گی کہ جرائم کی دنیا میں عورتیں اور مرد ایک ساتھ ایک جیسی تعداد میں ملوث ہیں۔ اس جیل میں مجھے کوئی بھی عورت مظلوم نہیں لگتی تھی، مجھے لگتا یہاں سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک ظالم اور جرائم پیشہ عورتیں موجود ہیں، اور ایسی عورتوں کے لیے رہنے کی یہی اصل جگہ ہے۔ میرا خیال تھا کہ اگر ایک عورت بری ہو تو معاشرے میں زیادہ بگاڑ پیدا کر سکتی ہے۔ میرے اس جیل میں آنے سے بس کچھ دن ہی سکون سے گزرے تھے، اور اس کے بعد تو کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھ ہی کھڑا ہوتا تھا۔ میرے لاکھ سب کو سمجھانے اور کڑی نگرانی رکھنے کے قیدی عورتیں آپس میں لڑ ہی پڑتی تھیں، جس سے جیل کا نظم و ضبط خراب ہو کر رہ جاتا تھا۔ انہی دنوں میں اس سب سے بہت زیادہ پریشان تھی کہ جیل میں موجود ایک قیدی عورت کو دیکھتے میں کچھ چونک سی گئی تھی۔ وہ عورت مجھے سب سے الگ لگی تھی، اور ویسے بھی جب سے میری ڈیوٹی یہاں لگی تھی میں نے اسے بہت کم دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چھپ کر بیٹھی رہتی تھی، اور جب جب دیکھا بھی تو بالکل خاموش اور ساکت و جامد حالت۔ اس کے ساتھ میں نے اسے قیدی لباس میں بھی بڑے سوبر انداز میں دیکھا تھا، ورنہ تو یہاں کسی کو اپنے حلیے اور صاف ستھرائی سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ عجیب اول جلول حالت میں سب قیدی عورتیں ہوتی تھیں۔ اس قیدی عورت کے انداز پر میرا کھٹکنا بنتا ہی تھا، اس لیے میں نے اس کے بارے میں اپنی ایک ماتحت افسر سے پوچھا جو یہاں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی، تو اس نے بھی کچھ خاص اس کے بارے میں نہیں بتایا، بس وہی باتیں جو میرے علم میں تھیں کہ وہ یہاں کئی سالوں پہلے کسی قتل کے کیس میں آئی تھی اور تب سے یہاں قید ہے اور اسے ایسے ہی دیکھا گیا ہے۔ اس نے یہ سب بتانے کے ساتھ کچھ نخوت سے کہا کہ میں اس پر زیادہ توجہ نہ دوں گی، کیونکہ کئی قیدی عورتیں اچھا بننے کا ڈرامہ کرتی ہیں تاکہ ان کی سزا جلدی معاف ہو سکے، اور بعد میں پھر باہر کی دنیا میں جا کر اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ اپنی ماتحت لیڈی افسر کی ایسی باتیں سن کر میں نے بھی اس بات سے سر ہلا دیا تھا کہ شاید ایسا ہی ہوگا، ورنہ جو عورت قتل کر کے آئی ہو اور اس نے اپنے منہ سے اقبال جرم بھی کیا ہو تو وہ معصوم اور بے گناہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بس اس کے اچھے بننے اور خود کو سب کی نظروں میں لانے کے طریقے ہی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنے دماغ سے اس قیدی عورت کو جھٹک دینے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور پھر اچانک سے میری زندگی میں ایسے اتار چڑھاؤ آیا کہ میری پوری زندگی کی کایا پلٹ کر رہ گئی تھی۔ پولیس نے میرے بھائیوں کے کاروبار پر چھاپا مارا تھا، کیونکہ انہیں اس کے متعلق کچھ ایسی اطلاعات ملی تھیں کہ وہاں 2 نمبر کام ہو رہا ہے، تو وہاں جاتے ہی ساری سچائی سامنے آ گئی تھی، جس سے وہ ساری معلومات سچ ثابت ہوئیں اور میرے بھائیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس سارے مسئلے سے یہاں مجھے اور میرے والدین کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ وہیں سب کے سامنے میری ذات بھی کچھ مشکوک ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی
میں دوہرے عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک طرف مجھے میرے خاندان والوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ میں پولیس میں ہونے کا فائدہ اٹھاتے اپنے بھائیوں کو جلد از جلد جیل سے چھڑا لوں، تو دوسری طرف میرا ضمیر مجھے اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ اگر میرے بھائی مجرم ہیں تو میں انہیں اپنی نوکری کا فائدہ اٹھاتے انہیں بچاؤں۔ جب میں ان سب میں گھن چکر بنی ہوئی تھی تو انہی دنوں وہ مشکوک سی قیدی عورت اب خواہ میری نظروں کے سامنے آنے لگی تھی۔ وہ کبھی کس سے لڑ کر مجھ تک پہنچتی تو کبھی کوئی مسئلہ اور شکایت لے کر میرے تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کا اچانک سے بدلتا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا، اور تو اور جیل میں موجود باقی کی قیدی عورتیں جو اس عورت کے ساتھ کافی عرصے سے تھیں، وہ بھی اس کی حرکتوں پر حیرانگی ظاہر کرتی تھیں کہ پہلے اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ مگر میں ان دنوں کچھ اس طرح دماغی الجھنوں کا شکار تھی کہ یہ جان ہی نہیں سکی کہ وہ قیدی عورت مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میں بس کبھی تو اس کی بات سنتی اور کبھی اپنی ماتحت کو کہہ دیتی کہ اسے سنبھال لے اور مجھ تک نہ آنے دے، کیونکہ مجھے اپنے بھائیوں کی پریشانی کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیتی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی وہ بے گناہ ثابت ہو سکیں، لیکن ایسا نہیں ہوا اور انہیں سزا سنا دی گئی، جس کی وجہ سے ماما بہت بیمار رہنے لگی تھی، اور بھائیوں کو جب سزا ہوئی تو انہوں نے اس سب کا مجھے قصوروار ٹھہرا دیا اور کہا کہ میں اگر چاہتی تو اپنے بھائیوں کو بچا سکتی تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کر انہیں نہیں بچایا تاکہ سب پر اپنی دھاک بٹھا سکوں۔ اس کی وجہ سے ماما نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ چیخنے چلانے لگتی، جس سے ان کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی۔ تب کوئی اور چارہ نہ دیکھتے بابا اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ میرے لیے اور بابا کے لیے بہت مشکل تھا کہ میں اپنا گھر ہوتے ہوئے یوں دربدر ہو رہی تھی۔ مجھے میری خوشی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ میں اس وقت بہت گہرے صدمے میں تھی۔ میرے دونوں بھائی جیل میں بند تھے اور میں اپنی ناکردہ جرم کی سزا بھگت رہی تھی۔ جب سب کچھ ایک معمول پر آنے لگا تو میری توجہ ایک بار پھر سے جیل کی عورتوں پر چلی گئی تھی۔ میں نے یہاں آنے کے بعد جو حالات دیکھے تھے وہ مجھے ہرگز قابل قبول نہیں تھے، اس لیے میں نے کافی سختی سے کام لیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں مجھے یہاں کے ماحول میں کافی سکون محسوس ہونے لگا تھا، جس پر میں بھی جو اتنے عرصے سے پریشانیوں کا شکار تھی کچھ بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ دن میں کئی بار میں بذات خود جیل کا چکر لگاتی رہتی تھی، جس سے میری ہر ایک پر کڑی نظر رہتی تھی، جس میں وہ مشکوک سی قیدی عورت اب یہاں کہیں میں ہوتی وہاں موجود رہنے کی کوشش کرتی تھی، جیسے میری نظر میں آنا چاہتی ہو۔ کچھ دن میں نے جب اس کی اس حرکت کو ملاحظہ کیا تو مجھے تجسس ہونے لگا تھا، اور پھر اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اسے ایک دن اپنے پاس بلا لیا تھا تاکہ اس کی اس حرکت کی وجہ جان سکوں۔ جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس سے بالکل صاف بات کرتے پوچھا تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے، کیونکہ مجھے اس کے ہر عمل سے یہی لگا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ خاص کہنا چاہتی ہے، اور پھر اس کی نظروں سے میں نے ایک ایسی بات کا اندازہ لگایا تھا جیسے وہ مجھے بڑے پیار سے تکتی ہو۔ شاید میرا چہرہ اسے کسی کی یاد دلاتا ہوگا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے یہاں قید تھی اور اس سے ملنے بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ ویسے بھی جو لمبے عرصے کے لیے جیل میں چلا جائے اس کے جاننے والے بس شروع میں ہی ملنے آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں۔ یہاں کوئی بندہ ہے جو باہری دنیا میں موجود اپنوں کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے۔ اس عورت نے میرے پاس آتے ہی جو سوال کیا تھا، اس سوال نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے میرے بابا کا نام لے کر پوچھ رہی تھی کہ میں اسی کی بیٹی ہوں، تو میں نے کچھ دیر حیرت سے اسے تکتے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے سوال پر اس سے کچھ پوچھتی وہ مجھ سے اپنی رہائی کا کہنے لگی، تو میں نے سر جھٹکا کہ یہ عورت خود کو اس قید سے چھڑانے کے لیے اتنی کوششیں کر رہی ہے، اور میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ مگر اس نے اپنی رہائی کے بعد جلد ہی جو بات کی، میں ایک دم سادے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے کوئی بہت ضروری بات بتانا چاہتی ہے، اور جیسے سنتے ہی میں اسے رہا کر دوں گی۔ اس کی اتنی وثوق سے کہنے پر میں تعجب کا شکار ہوئی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی وہ صرف میرے پاس کیوں آئی تھی، کیونکہ مجھ سے پہلے بھی یہاں بہت سی افسران آ چکی تھیں، تو اس نے ان سے مدد کے لیے کیوں نہیں کہا تھا، اور اب جب کہ اس کی سزا پوری ہی ہونے والی ہے تو وہ اس طرح مجھ سے یہ سب کیوں کہہ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سیدھی بات پر آئے اور جو کہنا چاہتی ہے کھل کر کہے، لیکن وہ پھر کچھ سوچ میں گم ہو گئی تھی، جیسے یہ سوچ رہی ہو کہ کہاں سے بات شروع کرے۔ اس نے تھوڑی دیر بعد وقفہ لیا اور پھر بولی کہ وہ جو بھی آج بات اسے بتائے گی تو میں اس کے پاس قسم اٹھاؤں کہ میں یہ بات اپنے بابا سے بھی کسی صورت نہیں کہوں گی۔ اس کی ایسی تمہید پر مجھے حیرانگی سے ساتھ ساتھ کوفت بھی ہونے لگا تھا، لیکن پھر بالآخر وہ اصل بات کی طرف آ ہی گئی
اور پھر جیسے جیسے مجھے ہر بات بتاتی چل رہی تھی ویسے ویسے میری پیشانی پر سلوٹیں بڑھ رہی تھیں۔ اس نے بتایا کہ وہ اور میرے بابا کلاس فیل ہوا کرتے تھے، اس کے ساتھ وہ دونوں بہت گہرے دوست بھی تھے۔ انہوں نے خود کے علاوہ کبھی کسی اور سے دوستی نہیں کی تھی، انہیں ایک دوسرے کے علاوہ کوئی اور نہیں چاہیے تھے۔ میٹرک تک وہ بڑے فخر سے اپنی دوستی کی مثال لوگوں کو دیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ لوگ اسکول سے کالج پہنچے تو انہوں نے یہاں بھی کسی اور سے دوستی کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ لیکن کچھ دنوں میں ایک لڑکی کی ان کے ساتھ دوستی ہونے لگی تھی اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ شامل کرنے والا میرا بابا تھا۔ شروع میں اس لڑکی کا ہمارے ساتھ اتنا بیٹھنا مجھے برا لگا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ہمیں گھلتی ملتی چلی گئی تھی، اور اب تو میرے بابا سے زیادہ اس قیدی عورت کی اس سے دوستی ہو گئی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھیں۔ پھر ان تینوں کا ایک گروپ بن گیا اور وہ ہر مسئلے کو مل کر چٹکیوں میں حل کر لیتے تھے۔ ان کا یہ گروپ کالج سے یونیورسٹی تک بنا رہا تھا، بلکہ اس کے بعد بھی ان کی دوستی کم نہیں ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کے ختم ہوتے ہی جب بابا نے عملی دنیا میں قدم رکھا تو پھر بے چینی سے اپنی محبت کو اپنی بیوی بنا کر ہمیشہ کے لیے زندگی میں شامل کرنے کا سوچنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی اس محبت کی کسی کو خبر نہیں لگنے دی تھی۔ اب بابا یہ سوچ کر تھوڑا پریشان اور خوش ہو رہے تھے کہ جب وہ یہ بات اپنی دوست سے کریں گے تو کتنا خوش ہوگی کہ ان کی دوستی کا ایک سرا ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ جڑا رہے گا، جس سے ان کی دوستی خراب نہیں ہوگی۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ خوشی کی بات کسی کے لیے گہرے صدمے اور دکھ کا باعث ہو سکتی ہے، مگر وہ اپنی ہی خوشی میں مگن کچھ اور محسوس ہی نہیں کر پائے تھے۔ بابا نے اپنی محبت کا ذکر جیسے ہی اپنی بچپن کی دوست سے کیا تو ان کی یہ دوست ساخت سی ہو کر بے یقین نگاہیں لیے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ بھی میرے بابا سے شدید محبت کرتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ بابا بھی اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ تو کسی اور سے محبت کر بیٹھے تھے، جس کی وجہ سے بابا کی بچپن کی دوست کی محبت وہیں اپنی موت آپ مر گئی تھی، اور اس نے اس کے موت کا غم منانے کے بجائے بابا کی خوشی میں خوش ہونے کی بھرپور کوشش کر ڈالی تھی۔ میرے بابا اپنی نئی دوست سے محبت کرنے لگے تھے اور اب جلد ان کا ارادہ شادی کرنے کا تھا۔ بابا کی وہ محبت میری ماما ہی تھی جو اس وقت ان کی زندگی میں موجود تھی۔ بابا کی بچپن کی دوست کو اپنی محبت تو نہیں مل سکی تھی، لیکن وہ اب کسی اور سے شادی کرنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ لیکن یہ اس کی سوچ ہی تھی کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی، کیونکہ کچھ عرصے بعد ہی بابا نے اپنی شادی کے بعد اس پر بھی شادی کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس کے گھر والے چاہتے تھے وہ اب جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ تب سب کے آگے مجبور ہو کر اس نے بھی شادی کی حامی بھر لی، تو کچھ ہی عرصے میں وہ شادی کے مضبوط بندھن میں بندھ گئی تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی یہ رشتہ کس قدر کمزور ثابت ہونے والا ہے اور اس رشتے سے اس کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچنے والی ہے۔ شادی کے بعد جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا شوہر اچھی عادات کا مالک نہیں ہے، لیکن وہ صبر کر کے خاموش ہو گئی کہ گزرتے وقت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے شوہر نے پتہ نہیں کیسے اس کی بیاہی دوست کو دیکھ لیا تھا، جس سے اس کی نیت خراب ہو گئی تھی اور وہ اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن میکے آنے پر وہ میرے بابا کے گھر چلی آئی تو گھر میں ماما اکیلی تھی، تو ان سے ہی گپے لگانے لگی کہ اتنی دیر میں باہر کا دروازہ بجا تو ماما دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی ماما نے دروازہ کھولا تو آگے سے ان کی دوست کا شوہر کھڑا تھا، جو کہ انہیں گھر میں اکیلا سمجھتا یہاں آ دھکا تھا۔ وہ آتے ساتھ ہی ان سے بدتمیزی کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس وقت اپنی بیوی کی یہاں موجودگی سے بے خبر تھا۔ اس سے پہلے کہ بات زیادہ بڑھتی میرے بابا گھر پہنچ آئے اور اس کے ساتھ ہی اندر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی دوست کے واپس نہ آنے پر وہ باہر آئی تو باہر کا منظر دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بابا نے یہ صورتحال دیکھی تو ان کا خون کھول اٹھا اور انہوں نے غصے میں اپنی دوست کے شوہر کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت اتنے غصے میں تھے کہ وہ جان ہی نہ سکے کہ انہوں نے اپنی دوست کے شوہر کو جان سے مار دیا ہے، اور وہ اسے ایک ڈنڈے سے مار رہے تھے۔ وہ جب اسے مار مار کر تھک گئے تو اپنی بیوی کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ان کی دوست ساکت سے وہیں کھڑی تھی۔ جب پتہ نہیں اسی وقت باہر سے پولیس کی گاڑی کی آواز آنے لگی تو بابا کی دوست ایک دم ہوش میں آتے آگے بڑھی تھی اور اپنے شوہر کی میت کے پاس آ بیٹھی تھی، اور پھر پولیس نے جو آنکھوں سے دیکھا وہ سچ سمجھتے بابا کی دوست کو جیل میں لے گئے۔ بابا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے لاکھ ان کو بچانے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ ان کا الزام اپنے سر لے لیتے ہیں، اور اپنی دوست سے پوچھا کہ اس نے اپنے شوہر کو جان سے مار کر اپنے لیے یہ سزا کیوں چنی ہے، کیونکہ بابا کو بھی یہی لگا تھا کہ واقعی ان کے دوست نے ہی اپنے شوہر کو جان سے مارا ہے۔ بابا کی دوست نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دیا، جبکہ یہ جھوٹ تھا، کیونکہ وہ اسی قابل تھا، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اب بے شک انہیں عمر قید حق جائے، انہیں کوئی غم نہیں۔ اس کے باوجود بابا نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب وہ خود ہی اپنے منہ سے اقبال جرم کر چکی تھی تو پھر کسی اور بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔
تب بابا مایوس ہو گئے تھے، مگر ان کا دل اپنی دوست کے لیے ہمیشہ افسردہ رہتا تھا۔ لیکن اگر وہ اب یہ جان لیتے کہ ان کی دوست نے ان کا کیا قتل اپنے سر لیا تھا اور انہیں ایک اچھی زندگی گزارنے دینے کے لیے خود ساری زندگی جیل میں گزار دی، تو یقیناً میرے بابا کو بہت بڑا دھچکا لگتا۔ اسی لیے اس قیدی عورت نے روتے ہوئے اپنی ساری کہانی میرے گوش گزار کرتے آخر میں ایک بار پھر تاکید کی تھی کہ اس بارے میں بابا کو کبھی پتہ نہیں چلے۔ ان کے دل پر بوجھ تھا تو انہوں نے اسے اپنا جانتے اپنا بوجھ ہلکا کیا ہے۔ ان کی ساری باتیں سننے کے بعد واقعی میں پھر میں نے ان کو جلد از جلد اپنی کوششوں سے رہائی دلوا دی تھی، اور ان کو رہا ہونے پر میرے بابا ہی ان کو لینے آئے تھے، کیونکہ ان کے گھر والے ان سے اپنا ہر رابطہ ختم کر چکے تھے۔ وہ رہا ہوئیں تو ماما کی طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی، جس سے ماما نے مجھے جلد ہی گھر واپس بلوا لیا تھا، اور پھر جب تک بھائی رہا ہوئے تھے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھیں۔ تب تک میرے بھائیوں کو بھی عقل آ چکی تھی اور انہوں نے غلط کاموں سے